السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اردو حصہ گرامر میں سے صرف و نحو پڑھیں گے۔ کلمہ کی اقسام ہے۔ کلمہ کی 3 اقسام پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حروف۔ اسم کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی اسم نام کو کہتے ہیں، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو، اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ مثلا پاکستان، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فصیح، ثاقب، شاہد، منتظر، ہنا، پہاڑ، دریا، سمندر، زمین، آسمان، کرسی، میز، قلم، دعوت، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ، یعنی سارے جو ہوتے ہیں نام ہیں مختلف چیزوں کے لیے ہم نے استعمال کیے ہیں۔ کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل۔ وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ مثلا سوتا ہے، سوئے گا، کھائے گا، کھاتا ہے، پیتا ہے، پیے گا، پڑھا لکھا ہے، پڑھنے کا، وہ آتا ہے، اسلم آیا، عرفان گیا وغیرہ، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جاتا ہے۔ کلمہ کی تیسری قسم ہے حروف۔ وہ کلمہ ہے جو نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو، مگر اسم اور فعل کو آپس میں ملا کر مطلب پورا کرے۔ مثلا کی، کا، کے، کو، تک، پر، سے۔ اب کلمہ کی اقسام ہم نے پڑھی، اسم، فعل اور جو تھے حروف۔ آگے ہم یہاں پہلے ہم اسم کو تفصیل بیان کریں گے، اس کے بعد فعل اور حروف کو بیان کریں گے۔ اب کلمہ کی جو اقسام ہے اسم، فعل اور حروف، اس میں سب سے پہلے اسم کی اقسام ہم بیان کریں گے، اس کے بعد حروف اور فعل کو پڑھیں گے۔ اسم کی اقسام۔ اسم بلحاظ تعداد، گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ واحد، وہ اسم جو کسی اسم کے صرف ایک عدد کو ظاہر کرے، مثلا مکان، طوطا، دوا، مسجد وغیرہ۔ جمع، وہ اسم ہے جو کسی اسم کی ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے، مثلا مکانات، تحائف، ادویہ، مدارس، مساجد وغیرہ۔ جمع الجمع اس اسم کو کہتے ہیں جو جمع کا جمع ہو، مثلا ادویات، صحابیات وغیرہ۔ تو اسم جو ہوتے ہیں بلحاظ ہم نے پڑھا کہ اس کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے اس کو واحد کہتے ہیں اور ایک جمع ہوتا ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے اسم بلحاظ جنس۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جائے، یعنی نر جنس والے اسم کو مذکر کہتے ہیں، مثلا مرد، بادشاہ، بیٹا، نوکر، ہاتھی، نانا، لوہار، اونٹ وغیرہ۔ مؤنث کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جائے، یعنی مادہ جنس والے اسم کو مؤنث کہتے ہیں، مثلا عورت، بہن، بیٹی، نوکرانی، نانی، لوہارن۔ اسم بلحاظ معنی۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور دوسرا نمبر 1 اسم معرفہ۔ اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، جگہ وغیرہ کا نام ہو۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے، مثلا سید علی گیلانی، مولانا عمر فاروق، دہلی، آسٹریلیا، مسجد الحرم وغیرہ۔ یعنی اسم معرفہ معروف جو ہوتے ہیں کسی خاص جگہ، شخص، چیز وغیرہ کے لیے جو نام ہوتا ہے۔ اسم معرفہ کی قسمیں۔ اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم علم۔ اسم علم وہ خاص نام ہے جس سے کوئی شخص، جگہ یا چیز مشہور ہو، مثلا علامہ اقبال، کوہ طور، تاج محل، سر سید احمد خان وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ عبد الخالق 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، سری نگر جہلم کے کنارے آباد ہے۔ اوپر کے فقروں میں عبد الخالق ایک لڑکے کا نام ہے، سری نگر ایک مشہور جگہ ہے، شہر ہے، جہلم ایک خاص دریا کا نام ہے۔ ایسے ناموں کو علم کہتے ہیں، جو وہ نام جو کوئی خاص
جو کوئی شخص، جگہ یا چیز مشہور ہو اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ اسم علم کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خطاب، وہ صفی نام ہے جو کسی شخص کو حکومت کی طرف سے عزت افزائی کے لیے دیا جاتا ہے اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے، جیسے سر سید احمد خان، سر محمد اقبال، شمس العلماء، محمد حسین آزاد۔ آج ہم نے کلمہ اور اسم کی بڑی بڑی اقسام پڑھے، آگے ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔